All indicators confirm that the person killed in the drone strike was Mullah Akhtar Mansoor, who was traveling on a fake identity. میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ جب بلوچستان کے بلوچ، پشتون اور باقی اقوام رہنے والے وہ اس نہج پہ پہنچ جائیں گے کہ افغان مہاجرین جب ان کے قتل و غارت میں شامل ہوں گے تو اب مزید ہم یہ مہمانی برداشت نہیں کر سکتے. The presence of large number of Afghan refugees has become a big security risk as militants use the camps as hideouts for their nefarious activities. دوسری دفعہ ہے جو ہماری پاکستان کے اندر ہوا ہے. پہلے زیادہ تر اٹیک ٹرائبل ایریا پہ ہوتے تھے, اسی لیے ہم نے اپنا کنسرن جو ہے وہ ان کے لیے کنوے کیا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے تعلقات پہ بھی اثر ڈالے گا اور یہ خلاف ورزی بھی ہے اقوام متحدہ کی اور بین الاقوامی قوانین کی. آرمی چیف کو غالباً 3-3.5 گھنٹے کے بعد اور پرائم منسٹر کو سیکرٹری کیری کی طرف سے رات کے 10:30 بجے یعنی کوئی 6-7 گھنٹے کے بعد اطلاع دی تھی. Assalamu alaikum Nazreen, good evening. You're watching The Other Side. I'm Reena Shagir. Nazreen, another Taliban commander was eliminated on Pakistani soil and not by Pakistani forces. یہ جو ہماری ملکی سوورنٹی کی جو بات ہے آپ نے اس پورے ہفتے دیکھا, بڑے ٹاک شوز اس حوالے سے ہوتے رہے اور پھر جو اسٹیٹمنٹ جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ہمارے چیف ایگزیکٹو کی طرف سے آئیں گے, لیکن چونکہ وہ ملک میں موجود نہیں ہیں تو چودھری نثار صاحب کی ارلیئر ایک پریس کانفرنس اس ہفتے کی اور آج پھر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. انہوں نے جو فرمایا کہ جی یہ تو بالکل ٹوٹلی انلیگل ہے, اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل اس قسم کے جو حملے کیے جا رہے ہیں ہماری خود مختاری پہ, ہماری ملکی سالمیت پہ اور انٹیگریٹی کا یہ پاکستان کی چونکہ معاملہ ہے یہ برداشت نہیں ہوگا. لیکن وہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں پاکستان کین ناٹ کنفرم ملا منصور's ڈیتھ وداؤٹ پراپر سائنٹیفک اور فورینزک ایویڈنس. اب سرتاج عزیز صاحب کی بھی آپ نے تمام وہ باتیں سنی اس حوالے سے, لیکن جو بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان ہی کی ٹیریٹری میں ڈرون حملے کیوں کیے جا رہے ہیں اور یہ جو طالبان کمانڈرز جو جن کی ہلاکت گزشتہ ہفتے جو سامنے آئی وہ بھی پاکستان ہی کی ٹیریٹری میں ڈیپ انٹو پاکستان ٹیریٹری یہ آ کے ڈرون حملہ کیا گیا, جس کے حوالے سے امریکہ کہتا ہے پاکستان کو بتا دیا گیا تھا. چودھری نثار صاحب کہتے ہیں اور وزیر اعظم صاحب کا بھی یہی اسٹانس سامنے آیا کہ جی ہمیں 7 گھنٹے بعد اس اٹیک کے بتایا گیا. تو عوام جو ہے وہ بڑے سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں. آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ امریکہ کی کیا یہ دوہری پالیسی نظر آ رہی ہے, چونکہ ایک طرف وہ پاکستان کو کہتا ہے ڈو مور, مطالبہ کرتا ہے پاکستان سے حقانی نیٹ ورک کے چاہے خلاف ایکشن ہو یا طالبان کو مذاکرات کی میز تک لے کر آنے کی بات ہو, اور دوسری طرف اگر اس قسم کے حملے ہوتے ہیں تو یہ نیچرلی امن عمل کو آگے فروغ دے گا یا اس کے لیے مزید نقصان. اور امریکہ کی جو امریکی صدر ہیں وہ کہتے ہیں ملا منصور کی ہلاکت سے ایک بہت بڑا خطرہ ٹل گیا. تو کیا ایک بہت بڑا خطرہ ٹلا ہے یا دوسرے جو کہ طالبان نے اناؤنس بھی کر دیا اپنے نئے لیڈر کا اور ملا ہیبت اللہ اخنزدہ جو ہے وہ ان کے اب کمانڈ سنبھالیں گے, تو کیا وہ امریکہ کے لیے اس سے بڑا ملا منصور سے بڑا خطرہ ثابت ہو سکیں گے؟ آج ہم اس حوالے سے ضرور بات کریں گے. اور امریکہ کہتا ہے کہ بھائی اٹ ول کنٹینیو ٹو ٹارگیٹ اٹس تھریٹس جو ٹیررسٹ ہے کہیں بھی ہوں, اور یہ کلیئر میسج ہے یو نو فار ہوم. آج ڈسکشن کے حوالے سے ہمیں جوائن کرا ہے, آئی ایم ویری آنرڈ, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان صاحب, سینئر دفاعی تجزیہ کار. السلام علیکم میجر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حامد میر صاحب, نیڈز نو انٹروڈکشن, سینئر صحافی اینڈ ہوسٹ آف کیپٹل ٹاک. السلام علیکم حامد میر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمیں ٹیلی فون کال پہ وہی شارٹلی جوائن کریں گے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, ماہر افغان امور. جج صاحب آپ سے پروگرام کا ڈسکشن کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ایک سوال جو چودھری نثار صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں اٹھایا اس ہفتے اور عوام بھی جو اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو امریکی ڈرون حملے ہو رہے ہیں یہ پاکستان میں ہی کیوں ہو رہے ہیں, اور ہم تو بار بار کہہ چکے کہ جی ہم اس کے خلاف ہیں, یہ ہماری خود مختاری ہماری سالمیت کے خلاف ہے, تو ہمارے ملک کے اندر یہ حملے اور ہمیں جس کا علم نہ ہو. دیکھیے یہ پاکستان کے اندر حملے ہو رہے ہیں اور کہاں ہوں گے جدھر ان کو اپنا ٹارگٹ ملے گا. ایک طاقتور ملک ہے, وہ ایک افغانستان کے اندر ان کی فورسز موجود ہیں, وہ ایک آبجیکٹیو لے کر آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں القاعدہ کے خلاف آپریشن کرنا ہے. اب یہ القاعدہ کنورٹ ہوتی جا رہی ہے آئیسس میں, اور جو ان کی افغانستان کے اندر انوالومنٹ ہے اس میں تو کوئی کسی کو شک نہیں ہے. جب وہ وہاں پہ موجود ہیں اور انہیں جو وہاں ان کے خلاف ریزسٹنس فورسز ہیں جو بھی ریزسٹ انہیں کر رہے ہیں, پختون بیس طالبان, پختون میجورٹی طالبان جو انہیں ریزسٹ کر رہے ہیں, تو ان کو جو بھی ٹارگٹ ملے گا جہاں بھی ملے گا وہ اس کو نشانہ بنائیں گے. رہا تعلق سوورینٹی کا, تو جب وہ ایبٹ آباد میں 300 نوٹیکل مائلز ڈیپ آئے تھے تو اس وقت بھی سوورینٹی چیلنج ہوئی تھی. اس سے پہلے 46 اٹیک ہو چکے ہیں, اس وقت بھی سوورینٹی چیلنج ہوئی. لیکن کیا ہوا؟ سوورینٹی چیلنج ہوتی ہے
सॉवरेनिटी का डिटरमिन कौमें करती हैं और उनकी लीडरशिप कौमों को लीड करती है। सॉवरेनिटी तो रोज चैलेंज हो रही है ना, 46 टाइम्स ड्रोन अटैक से चैलेंज हो चुकी है और एक दफा 300 नॉटिकल माइल्स डीप एबटाबाद में आके ऑपरेशन करते हैं, अपना टारगेट एलिमिनेट करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो फिर क्या हुआ? हमारा रिस्पांस क्या है इस सॉवरेनिटी को? हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी चैलेंज हो गई, फिर क्या किया हमने? जब एक दफा सलाला में उन्होंने स्ट्राइक किया और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कियानी ने और उस वक्त की हुकूमत ने मिलकर ये फैसला किया कि दिस इज नॉट टॉलरेबल, सॉरी, कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है, तो उन्होंने उनकी लॉजिस्टिक सप्लाईज बंद कर दी, शमसी बेस खाली कराने का फैसला किया और एक गैरतमंद कौम की तरह जब हमारी लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप ने एक डिसीजन ले लिया तो उन्हें शमसी बेस भी खाली करना पड़ा, उन्हें ये लॉजिस्टिक जो सप्लाईज थी वो भी 6 माह के लिए रोक ली गई और उसके बाद फिर ड्रोन स्ट्राइक्स भी होना बंद हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब कौम और उसकी लीडरशिप एक रिजॉल्व के साथ फैसला करे कि हम ये नहीं होने देंगे तो फिर तो ये स्ट्राइक्स नहीं होंगी। लेकिन अगर हम इसे एक सियासी प्लेटफॉर्म के तौर पे, सियासी स्लोगन के तौर पे यूज करना चाहें कि जी हमारी सोवरेनिटी चैलेंज हो रही है और अंदर से उन्हें इजाजत भी दे दें या उसके खिलाफ कोई फॉर्मल रेजिस्टेंस शो ना करें तो रोजाना स्ट्राइक्स होंगी। हम तो क्लियरली बोल रहे हैं कि 7 घंटे बाद हमें अटैक के पता चला। हम और आप बोल रहे हैं ना, पता चलना, साहब इजाजत लेना और बताने में बड़ा फर्क होता है। उन्होंने स्ट्राइक करने की इजाजत नहीं ली, उन्होंने स्ट्राइक किया और बता दिया कि हमने स्ट्राइक कर दी है। एक दफा बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक किए गए थे अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान की फिजा से गुजरे थे, तो उस वक्त भी उन्होंने जब स्ट्राइक हो रही थी तो रात को उस वक्त बताया, सिर्फ बताया कि हम ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हमारे हैं, उनको इंडिया की मिसाइल्स मत समझना, ये हम स्ट्राइक कर रहे हैं और अफगानिस्तान में कर रहे हैं। और एक गिर भी गया हमारे नॉर्थ वजीरिस्तान में। बिल्कुल। तो वो ताकतवर मुल्क है, वो सिर्फ बताता है कि हम कर रहे हैं, इजाजत नहीं मांगता, क्योंकि या इजाजत उसको पहले की मिली हुई है और या वो इजाजत मांगता नहीं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और समझता है कि रोक कर जो उसके बाद अमीर साहब जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं और जिसमें बड़ी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाती है और मजम्मत भी मतलब आपको एक जवाब देना होता है या तो अमरीकियों के सामने, आप आवाम से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जवाब किसको दे रहे हैं? सॉवरेनिटी की क्रेडिबिलिटी पे जो बातें उठ रही हैं और जिस तरह से जनरल साहब ने भी कहा कि अगर उनका कमांड वो जो एक उनका थ्रेट जो है, उनका टारगेट जो है, अगर वो पाकिस्तान की हदूद में है तो वो तो उसको अटैक करेंगे, लेकिन यही थ्रेट और उनका टारगेट जो है जब वो दूसरे ममालिक में घूम फिर रहा होता है वेरी फ्रीली, तब वहाँ टारगेट नहीं करते। नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता आपसे, इसलिए कि पिछले कुछ सालों में अफ़गानिस्तान में बहुत ड्रोन अटैक हुए हैं और अफ़गानिस्तान में जो रिसेंट ड्रोन अटैक्स हुए हैं नंगरहार में, ईस्टर्न अफ़गानिस्तान में, उनमें उन्होंने TTP के कुछ ऐसे लोगों को मारा है जो यहाँ से भाग गए थे और फिर वो ISIS में भी शामिल हो गए थे। उसमें एक आपको याद होगा शाहिदुल्लाह शाहिद, एक बड़ा उनका मशहूर स्पोक्समैन था पहले, एहसानुल्लाह एहसान के बाद वो TTP का स्पोक्स पर्सन बना था, बाद में वो ISIS में चला गया था। तो कुछ महीने पहले उसको अमेरिकी ड्रोन ने ईस्टर्न अफ़गानिस्तान में उसको अटैक किया। इसी तरह जो उनका कुन्नड़ प्रोविंस है वहाँ पर भी उन्होंने अलकायदा के ख़िलाफ़ और अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। नूरिस्तान में उन्होंने हिज़्ब इस्लामी के ख़िलाफ़ ड्रोन अटैक्स इस्तेमाल किए हैं। और इसके अलावा शायद हम सारे भूल गए, हमारी यादाश्त बड़ी कमज़ोर है कि अमेरिका ने एक ड्रोन ईरान भी भेजा था, लेकिन ईरानियंस जिनको कि आप बड़े कमज़ोर समझते हैं, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए उस ड्रोन को मार गिराया था। नहीं, मार गिराया नहीं, गिराया, उसको लैंड करवा दिया था। और उसके बाद अमेरिका बड़ा परेशान हुआ था और ओबामा साहब जो हैं वो बड़े एम्बेरसमेंट उनको फील हुई थी और उस पर एक पूरी किताब आ गई है और उस किताब में बताया गया कि जी जो ईरानियन है उन्होंने किस तरह उसको ड्रोन को नीचे उतारा था। तो अब इसमें अब तो हम भी दावा करते हैं कि हमारे पास भी ड्रोन है और पिछले दिनों मेरी अली अदर गिलानी साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि 14 महीने जब वो थे नॉर्थ वजीरिस्तान में तो वहाँ पर जो ऑपरेशन ज़रब चल रहा है तो उसमें पाकिस्तान भी अपने ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। तो और ये बात तो ऑफिशियली भी कंफर्म हो गया, तो हमारे पास भी ड्रोन है। अब इसमें ये जो जनरल एजाज अवान साहब ने बात की है कि सलाला का इन्होंने हवाला दिया है, ये बड़ी अहम बात है कि अगर उस वक्त आपने नेटो की सप्लाई लाइन बंद कर दी थी और उनका शमसी एयर बेस बंद कर दिया था तो आपने अपनी बहुत सी टर्म्स जो हैं अपनी शराइत उनसे मनवा ली थी। लेकिन अब आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? उस वक्त भी ये डिबेट हुई थी कि क्या
اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا پاکستان ایئر فورس کے جو سربراہ تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر امریکہ کا ڈرون پاکستان میں آئے اور ہمیں کہا جائے تو ہم اس کو گرا سکتے ہیں. یہ ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی, لیکن پھر یہ جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو اس سے سوری ٹو سے امپریشن تو یہی ملتا ہے کہ آپ پبلکلی کچھ اور کہتے ہیں لیکن انٹرنلی آپ کی پالیسی کچھ اور ہے. پبلکلی آپ ہمیشہ ڈرون اٹیکس کی مخالفت کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں, لیکن انٹرنلی جتنی بھی کتابیں ڈرونز کے حوالے سے امریکہ میں چھپ رہی ہیں اس میں ببانگ دوہل وہ لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کی حکومتوں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہم ڈرون اٹیکس کرتے ہیں. اور پھر وکی لیکس میں آپ کا بھانڈا پھوٹ گیا تھا. تو اب جو ہے اب پاکستان کے عوام جو ہیں ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے ہمارے ارباب اختیار کی طرف سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو ڈرون اٹیک ہے آپ کو کچھ ہی دنوں میں مہینوں کی یا ہفتوں کی بات نہیں کر رہا, کچھ ہی دنوں میں آپ کو ایسی تفصیلات مل جائیں گی کہ یہ صرف ایک ڈرون اٹیک نہیں تھا, یہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا. اور کچھ امریکن ٹی وی چینلز اور جرنلسٹ جو ہیں وہ اس وقت ان کی پینٹاگون کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے اس نوشکی والے ڈرون اٹیک کے حوالے سے کہ اس کی حقیقت کیا تھی. میر صاحب بٹ جو ٹائمنگ پہ سوال اٹھتے ہیں نا کہ ان کی ٹائمنگز بڑی, جو ایبٹ آباد کا ہم نے دیکھا تھا وہ نیوی سیل جو ہے جس طرح سے انہوں نے پینیٹریٹ کیا, اس کے بعد اور جس طرح سیمور ہرش کے بھی آپ نے وہ دیکھا ہوگا اس کے بعد جو ان کے انکشافات تھے کہ جی پاکستان اور یو ایس کے یہ ایک اسٹیج ڈرامہ تھا, اس سے میں ایگری نہیں کرتا. اس سے آپ اگری, میں آپ سے اس پہ ضرور سوال کروں گا. اور جب بھی ہم کسی آپ غالباً یہ کہنا چاہ رہی ہیں جب آپ نے حامد وحید سے بھی پوچھا کہ جب یہ باہر جاتے ہیں تو ٹارگٹ کیوں نہیں کرتے, تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ ایمریٹس میں ٹریول کر رہا تھا, ایران میں ٹریول کر رہا تھا, یا جب ایران سے اس کو ٹریک کیا جا رہا تھا تو کیوں انتظار کیا گیا کہ آپ نے پاکستان کی سرحد میں داخل ہو تو ٹارگٹ کریں گے. پاکستان پہ نیچرلی آپ کا وہ ایک پریشر بھی آلریڈی آ رہا تھا, جس طرح سرتاج عزیز صاحب کہتے ہیں 3 مہینے سے ہماری پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بھی جو ہے وہ بڑے انڈر اسٹریس ہیں. ہمیں اس وقت آن کال جوائن کریں ود یور پرمیشن آئی ول جسٹ ٹیک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں. السلام علیکم جنرل صاحب. جی وعلیکم السلام. جنرل صاحب تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. جنرل صاحب اس وقت جو پوری پاکستان میں جو ڈیبیٹ جس طرح سے چل رہی ہے اور خود مختاری پہ, ہماری سوورینٹی پہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں, اس کی کریڈیبلٹی پہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں, ہر انسیڈنٹ کے بعد ہم بڑے اقدامات لینے کی یقین دہانیاں کراتے ہیں, بڑے پریس کانفرنسز ہوتے ہیں. سر ہماری پبلکلی ہم وہ ایک مذمت دیکھتے ہیں حکومتی حلقوں کی جانب سے, اور سیکرٹلی ہماری وہ کیا ڈیلز ہو رہی ہے جو ڈرون کے حوالے سے ہم کیوں نہیں ایک کیٹیگوریکل جو ایک سٹانس اڈاپٹ کر سکتے ہیں, امریکہ کو کیوں نہیں کہہ سکتے کہ نیکسٹ ٹائم اگر ہماری سرحدوں کی طرف ہماری ایئر سپیس کو اس طرح سے اٹیک کیا گیا تو ہم جواب دیں گے پھر سختی سے. دیکھیں ابھی بھی مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ 9/11 کے بعد امریکہ نے ہماری آرم ٹویسٹنگ کی نا, اور اس وقت ملک میں جب جمہوری حکومت بھی نہیں تھی اور پرویز مشرف صاحب نے ان سے کچھ چیزوں پہ ایگریمنٹ کیا, تو وہاں وہ خود بھی انہوں نے اپنے بیانات میں کئی دفعہ کہا کہ میں نے ان کو الاؤ کیا تھا کہ سرویلنس اور انٹیلیجنس ایکوزیشن کے لیے آپ کو ڈرون کی استعمال کی اجازت ہے, بلکہ ہمارے ہی بلوچستان کے کچھ اڈوں سے اڑتے رہے. یہ جو پالیسی تھی یہ بڑی ڈیمیجنگ تھی. ہمیں ایک لائن ڈرا کرنی چاہیے تھی, اور اس وقت ہمیں کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے کوئی تعاون کرنا ہے تو کیا کرنا ہے, اور اگر ہم نے اپنی سرزمین پہ کوئی ایکشن کرنا ہے تو وہ صرف ہم نے کرنا ہے. وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ڈرونز اندر آتے جائیں اور ایٹ ول انگیج کرتے جائیں, بلکہ ہمارے ہی اڈوں سے اڑ کے ہمارے ہی علاقوں کے اندر وہ کرتے رہے. اس سے امریکہ کا بھی حوصلہ اور زیادہ کھلا, اور انہیں پتا تھا کہ بھئی ادھر تو جو مرضی ہے کرتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ ہماری اپنی ویکنس ہے. ادروائز ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر نیبر ہے نا کوئی, تو ان کے ساتھ ایک لائن ڈرا ہوتی ہے. اگر پیسفل سچویشن ہو تو اگر کسی کا کوئی جہاز آپ کی ایئر سپیس وائلیٹ کرے تو آپ اسے شوٹ ٹو کل نہیں کرتے, آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں, وائلیٹ ہوگی ایئر سپیس, اور اگر کسی کو شوٹ کرنا ہو تو یہ پولیٹیکل ڈیسیژن ہوتا ہے. لیکن یہاں اگر آپ حالت جنگ کے اندر ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جی یہ ہماری سپیس ہوگی, ایک دفعہ ہوئی, 2 دفعہ ہوئی, وارننگ دینے کے بعد اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں اجازت دیں گے ہم اندر آنے کی. اور یہ ٹھیک بات ہے کہ ڈرونز اندر آئیں, گرے نہ گرے, آپ کی اٹیمپٹ ضرور ہونی چاہیے کہ آپ ان کو, اور ہمارے پاس بائی دی گریس آف اللہ کو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, گرانا چاہیے. لیکن ابھی یہ جو افغان سچویشن ہے بڑی کمپلیکیٹڈ ہے,
اور اس کے اندر بہت سی چیزیں مجھے آپ کو یا ہمارے اینالسٹ کو باہر جو حکومت سے باہر ہیں یا وہ آرمی میں نہیں ہیں یا انٹیلیجنس ایجنسیز میں نہیں ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ چیزیں کس طرح آگے چل رہی ہیں. امریکہ میں بھی ایسے ہے, باہر سے کچھ اور کہتے ہیں اندر سے کچھ اور ہوتا ہے ادھر بھی, لیکن اس سے قومی تشخص ضرور مجروح ہوتا ہے. بٹ جنرل صاحب لائک یو سیڈ, میں ایک آپ کی وہ بات سے ضرور آگے ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ مشرف صاحب کی اگر پالیسی, آپ نے کہا مشرف پالیسی تھی دیٹ واز ویری ڈیمیجنگ, کیوں نہیں ہماری آگے کی آنے والی جمہوری حکومتوں نے اس کو ڈسکنٹینیو کیا؟ یا کرنا چاہیے تھا نا, میں تو یہ کہتا ہوں بالکل ایبسولوٹلی ڈسکنٹینیو کرنا چاہیے, اور یہی بتانا چاہیے کہ آپ کو کہ جی آپ ہمارے علاقے میں کوئی ملیٹنٹ ایسا ہے جو پاکستان سے اس کا تعلق نہیں ہے, یا اگر ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈینجرس ہے, ہم اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس جنگ کو پیچھے کر کے دیکھیں نا, اگر 9/11 کے بعد امریکہ اٹیک نہ کرتا افغانستان کے اوپر تو پاکستان تو اس ریجن کی تاریخ مختلف ہوتی. اگر اسامہ بن لادن کو مارنے کی بجائے وہ اریسٹ کرتے, لیٹ سے اگر پاکستان کو اول تو انہیں ٹرسٹ کرنا چاہیے اور پاکستان کو شیئر کر کے اس کو اریسٹ کر دیتے تو پھر بھی شاید امن آ جاتا, کچھ تاریخ مختلف ہوتی, آپ کے پاس ایک بارگیننگ چپ ہوتا, آپ اس سے بہت ساری انفارمیشن لے لیتے اور آگے چلتے. آپ نے اس کو کہا سمندر برد کر دی ہے, جو بندہ ابھی جو بھی اور یہ بندہ آپ نے پکڑنا تھا پکڑ لیتے, آپ ادھر شیئر کرتے انٹیلیجنس, جو ہم تو دیکھیں نا ہم ٹرسٹ کرتے ہیں اپنی حکومت کو, وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا, انہوں نے ایکشن کیا اور اس کے 6-7 گھنٹے بعد ہمیں بتایا. بٹ جنرل صاحب اب الیکشن سے پہلے جو ہے وہ کچھ اور باتیں ہوتی ہیں. میاں صاحب بطور اپوزیشن وہ کیا کہتے تھے, میں چاہوں گی پہلے میرے پینلسٹ جو ہے وہ سن بھی لیں میاں صاحب کیا کہتے تھے جب اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے انہی ڈرون اٹیکس کے حوالے سے. آئیے سنتے ہیں. پاکستان کو 36,000 قربانیاں دے چکا ہے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے. پاکستان جو ہے وہ اپنی اکانومی کو اس پہ اتنے ضربے برداشت کر چکا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس قسم کا سلوک کیا جائے, پاکستان کی سرحدوں کو توڑ کر اس طرح کا پاکستان کے اندر آپریشن کیا جائے, کیا یہ ہماری عزت نفس اور ہماری غیرت اور قومی ضمیر اس بات کو قبول کرتا ہے؟ جن صاحب آپ نے بھی یہ چیز سنی ہوگی, اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں اٹیک کے 7 گھنٹے بعد بتایا جاتا ہے, ہمیں اٹیک سے پہلے نہیں کوئی خبر دی جاتی, ہمیں بتایا بھی نہیں جاتا. ویراز امریکی صدر کہتے ہیں کہ بھائی جہاں جہاں حملے ہوں گے, جہاں جہاں ہمیں تھریٹس ہوں گے, ہمارے ٹیررسٹ ہوں گے جن سے ہمیں خطرہ ہے, ہم وہاں اٹیک کریں گے. تو یعنی ہماری خود مختاری کے وہ جو تمام وہ مذمتی بیان تھے یا ایئر اسپیس کی وائلیشن کے حوالے جو بیانات تھے وہ اپنی جگہ, امریکہ وہ کرے گا جو اس کے دل میں آئے گا. دیکھیں ابھی جو میاں صاحب کی آپ نے بات سنائی ہے, یہی حکومت کا ایک ڈکلیئرڈ سٹانس ہے, افواج پاکستان کا بھی حکومت کا بھی, کہ ہم ڈرون حملوں کے مذمت کرتے ہیں, یہ ہماری سوورینٹی کے اوپر اٹیک ہے. اور یہ بات بھی سچی ہے کہ آپ کے ملک میں آ کے کوئی دوسری, اور وہ بھی آپ کے بتائے بغیر اس طرح کا کوئی ایکشن کرے. اگر تو کوئی جائنٹ آپریشن بھی ہماری اللہ کے کرم سے فوج اتنی مضبوط ہے, جنرل اجاز بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے, حامد میر بھی ایک دانشور ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہمیں اپنے چیزوں کو پروٹیکٹ ہم نے خود کرنا ہے. اگر ہم کسی کو امپلیکیٹ کریں گے تو اس سے آپ کی انڈرمائن ہوگی اتھارٹی کو, اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ابھی ہمیں سیریس ایکشن لینا چاہیے. آپ اعلان جنگ تو امریکہ کے خلاف نہیں کر سکتے, لیکن آپ اپنے سفارتی سطح کے اوپر امریکہ کے ساتھ کچھ, جیسے پہلے آپ نے جو سلالہ پہ حملہ ہوا تو آپ نے کہا کہ اوکے جی ابھی یہ سپلائی رک جائے, فیصلہ ہوگا تو پھر بات آگے چلے گی. اسی طرح کچھ چیزوں کے اوپر ہمیں ہاتھ کھینچ لینا چاہیے اپنے طور کے اوپر. ٹھیک ہے جنرل عوان صاحب, آپ امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے, صاف سی بات ہو گئی, جس بیکس کہ ہم ان کی ایڈ پہ اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں, اتنی ریلائنس ہے ہماری, ہم ان کو خفا نہیں کر سکتے. تو دیکھیں نا, یا آپ ایڈ لیں یا اپنی عزت نفس کا اور اپنی سوورینٹی کا تحفظ کریں. ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارے حکمران اس ملک میں 2 طرح کے آئے ہیں, یا ملٹری ڈکٹیٹرز یا کرپٹ پولیٹیشنز, اور دونوں کو ایک نہ ایک سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. جو ملٹری ڈکٹیٹر ہے وہ اپنے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے اور جسٹیفائی کرنے کے لیے اندر سیاسی سمجھوتا کرتا ہے, اور باہر سے اس کی ٹیل ٹویسٹنگ ہوتی ہے. وہ نہ باہر نہ کر سکتا ہے نہ اندر نہ کر سکتا ہے. تو ملٹری ڈکٹیٹر از ایزی ٹو ڈکٹیٹ, اور وہ ایک ویک رولر ہوتا ہے. وہ کیا دفاع کرے گا؟ آگے پولیٹیشنز, آپ نام لے لیں, آصف علی زرداری لے لیں یا نواز شریف لے لیں. کرپٹ پولیٹیشنز, ان کی اولادیں باہر رہتی ہیں, ان کی نیشنلٹیز باہر, ان کی جائیداد باہر, ان کا کاروبار باہر, جس کی کوئی لیجیٹیمیٹ ٹرانزیکشن یہ پروو نہیں کر سکتے.
تو ان کی جان اپنے کاروبار میں ہے جو ملک سے باہر ہے. یہ اپنی کرپشن کا تحفظ کرتے کرتے اور فوج سے ڈرتے ڈرتے اپنے 5 سال پورے کر جاتے ہیں, اور ڈکٹیٹرز جوڈیشری سے ڈرتے ڈرتے باہر اور اندر پولیٹیکل کمپرومائز کر کے سمجھوتا کر کے اپنا وقت گزار جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 20 کروڑ عوام کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہیں ایک بھی خوددار لیڈر نہیں ملا, لیڈر کوئی بھی نہیں ملا جو انہیں اس کرائسس سے نکالے, ان کے عزت کا دفاع کرے, اپنی عزت نفس کا دفاع کرے اور اپنے وطن کی سورینٹی کا دفاع کرے. ہم نے پہلے ایک چھوٹی سی بات کی تھی, چھوٹی سی بات کی تھی کہ جس وقت آپ نے سٹینڈ لیا, کیا ہم کیوبا سے کمزور ملک ہیں؟ کیا ہم افغانستان سے کمزور ملک ہیں؟ افغانستان نے کیا کہا؟ انہوں نے ان کی کوئی شرط نہیں مانی, انہوں نے کہا جو حملہ کرنا ہے کر لو. یہ 13 ملکوں کی موسٹ ماڈرن افواج لے کر افغانستان میں آ گئے, آج تک 15 سالوں میں ان سے گھٹنے نہیں ٹکوا سکے. کمزور ہیں, نہ وہ نیوکلیئر پاور ہیں, نہ ان کے پاس ایئر فورس ہے, نہ ان کے پاس نیوی ہے, نہ ان کے پاس اتنی لارج سٹینڈنگ آرمی ہے. تو یہ قوم اور یہ فوج, میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی سورینٹی کا دفاع کرنے کی اہلیت رکھتی ہے. عوام بالکل فوج کے ساتھ کھڑی ہے. جس دن ہمارے حکمران بالکل کاسا توڑ کے بھکاریوں والا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے کہ ہمیں آپ کی امداد نہیں چاہیے, یہ اپنے F-16 اپنے پاس رکھو, اپنی امداد اپنے پاس رکھو, اس پہ ودرول کی بات کرتے ہیں تو ہمارے بالکل کان کھڑے ہو جاتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں. میں کہہ رہا ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں. خود مختاری سالمیت کی بات ہے. حامد میر صاحب, میں نے چونکہ آپ سے ایک سوال کیا تھا کیونکہ امریکہ میں الیکشنز کا بھی ماحول بڑا گرم ہے, اور جو اسامہ بن لادن کے حوالے سے وہ جو آپریشن ایبٹ آباد آپریشن کنڈکٹ کیا گیا تھا, اس میں کہا گیا, اور سیمور ہرش کے میں حوالہ دے رہی تھی کہ پاکستان اور امریکہ کا وہ ایک سٹیج ڈرامہ تھا, اور سنگل ہینڈڈلی ہم نے دیکھا کہ بھائی اوباما صاحب کو ان کا سیکنڈ ٹرم جو ہے وہ انشور گارنٹی ہو گیا تھا. ٹائمنگ یہ جو اس طرح سے مسلسل انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, اور ایوری ٹائم ہم لوگ جو ڈائلاگ کی بات کر رہے تھے, لاسٹ ایئر بھی تھا ملا عمر کی وہ خبر آ گئی تھی, ابھی بھی کہتے ہیں چودھری نثار صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا جب بھی ہم ڈائلاگ میں ایک بہتری دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے کچھ آثار بنتے ہوئے نظر آتے ہیں, کچھ نہ کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جس سے سبوٹاج ہو جاتا ہے تمام. پہلے میں چھوٹی سی بات یہ کروں گا کہ سیمور ہرش جو ہیں انہوں نے بالکل غلط کہا ہے. میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں, وہ پاکستان کئی دفعہ آئے ہیں یہاں پہ, وہ آ کے جو بھی انفارمیشن وہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے تھے ان کو وہ انفارمیشن نہیں ملی تھی. انہوں نے بالکل غلط کہا ہے کہ اسامہ بن لادن کا جو آپریشن تھا وہ سارا ڈرامہ تھا اور وہ پہلے سے پکڑے ہوئے تھے اور فوج کے پاس تھے. وہ بالکل ایک جینون آپریشن تھا, بالکل جینون آپریشن تھا, اور میں نے ایز اے جرنلسٹ وہاں پہ آن سپاٹ جا کے اس کی پوری تحقیقات بھی کی ہیں, اور وہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے پوچھا کیا ہوا, کس طرح ہوا, تو وہ ایک جینون آپریشن تھا. ٹھیک ہے, اس کو یہ بات تو یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں. اب یہ جو آپ دوسری بات کر رہی ہیں نا, اس میں میں یہ کہوں گا کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی جب بھی افغان پیس پروسیس میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو امریکہ اس طرح کا کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکی حکومت اور اوباما صاحب جو ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, اور وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے جو اپنے الائز ہیں, اور پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہ ان کی توہین سے بھی گریز نہیں کرتے. لیکن میں اس دعوے سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا کہ ملا اختر منصور جو ہیں وہ افغان پیس پروسیس میں ہرڈل نہیں تھے. سرتاج عزیز صاحب اور چودھری نثار صاحب نے بڑے دھڑلے سے کہا کہ جی وہ تو مذاکرات کے حامی تھے. یہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیے میں وہیں پہ آ رہا ہوں. اب میں ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں کہ مجھے افسوس ہے کہ پاکستان کا میڈیا جو بھی ہے وہ بھی اس طرح کی چیزوں کو انویسٹیگیٹ نہیں کرتا صحیح طرح. ملا اختر منصور کا جو طالبان کا دھڑا ہے, ان کا ایک ترجمان جریدہ ہے, میگزین, اس کا نام ہے شریعت. وہ اردو میں بھی چھپتا ہے, دری میں بھی چھپتا ہے, اور انگلش میں بھی چھپتا ہے, اور ان کی ایک ویب سائٹ بھی ہے الامارہ کے نام سے. یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے ان چیزوں کو چیک کرنا. میں آپ کو وہ چیز دے دوں گا, میرے پاس وہ ڈاکومنٹ بھی ہے, اور میں آپ کو ویب سائٹ کا ایڈریس بھی دے دوں گا, وہاں سے بھی چیک کر لیجئے گا. ملا اختر منصور مسلسل پچھلے کئی مہینے سے کہہ رہے تھے کہ ہم اس پیس پروسیس کو فراڈ سمجھتے ہیں, ہم اس میں شامل نہیں ہیں. اور فیبرری 2016 میں شریعت جو ان کا میگزین ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مری کے نام نہاد مذاکرات میں جو لوگ طالبان بن کے بیٹھے ہوئے تھے ان کا ہم سے کوئی تعلقات نہیں تھا, وہ فراڈیے تھے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, اور یہ میں نے کئی دفعہ یہ چیز اپنے کالم میں بھی لکھی, میں نے اس کا ذکر بھی کیا, لیکن پھر ہم مزید زیادہ شور اس لیے نہیں مچاتے کہ پھر ہم پہ الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں. اب میں تو کئی دفعہ میں نے یہ سوال, میں نے سرتاج عزیز صاحب سے بات کی, میں نے کہا سرتاج عزیز صاحب یہ جو آپ پیس پروسیس کو لے کے چل رہے ہیں تو اس میں جو مین پلیئر تھا وہ تو طیب آغا تھا,
طیب آغا کو آپ نے ناراض کر دیا, وہ پاکستان چھوڑ کے چلا گیا اور اب وہ ڈیلیگیشن لے کے ایران چلا گیا ہے, تو مجھے سرتاج جی صاحب نے کہا طیب آغا کی کوئی اہمیت نہیں, چھوڑ دو تم اس کو, بھول جاؤ. میں نے کہا جی بڑی اہم بات ہے, طیب آغا تو ملا عمر کا رائٹ ہینڈ مین تھا اور اس وقت ملا عمر بھی زندہ تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے کہ ملا اختر منصور اور ان کے جو ساتھی تھے وہ مری کا جو پیس پروسیس ہے جس میں 4 اہم ممالک انکلوڈنگ پاکستان وہ اس کو سپانسر کر رہے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ فراڈ ہے اور اس میں جن لوگوں کو تم نے بٹھایا ہوا ہے ان کو ہم مانتے نہیں, یہ ہمارے ساتھی نہیں ہیں. تو پھر امریکہ جو ہے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ملا اختر منصور جو ہیں وہ اس پیس پروسیس میں ہرڈل تھے تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, ہم اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ کیونکہ آپ کی کنڈیشن جو ہیں ان کے لیے قابل قبول نہیں تھے. وہی کہتے تھے کہ جناب آپ پہلے افغانستان سے نکلیں پھر ہم آپ سے مذاکرات کریں گے, اور وہ حوالہ دیتے تھے کہ کیونکہ برہان الدین ربانی صاحب جو ہیں جب وہ افغانستان کے صدر تھے تو انہوں نے ڈاکٹر نجیب اللہ سے مذاکرات نہیں کیے, انہوں نے براہ راست ماسکو کے ساتھ مذاکرات کیے تھے. تو ہم جو ہے جو پپٹ بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن کے کابل میں, ہم اشرف غنی کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے, جو اشرف غنی کا اوپر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اوباما, ہم تمہارے ساتھ مذاکرات کریں گے. یہ ان کی بڑی کلیئر پوزیشن ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ارباب اختیار نہ صرف دوسروں کو دھوکہ دیتے رہے بلکہ اپنوں کو بھی دھوکہ دیتے رہے. سر ہمارے ارباب اختیار کو یہ اس بات کا علم تھا؟ یقیناً ان کو علم ہوگا, کیونکہ میں نے چیز وہ دیکھی پڑھی ان کی, میں نے ویب سائٹ پہ بھی دیکھی, وہ میگزین میرے پاس ابھی تک موجود ہے, وہ ان کا ترجمان جریدہ ہے شریعت, دری میں بھی چھپتا ہے, اردو میں بھی چھپتا ہے, اور اس میں وہ باقاعدہ جو پہلے ملا عمر کے اور اب ملا اختر منصور کے فرمان چھپتے ہیں, اس میں فرمان امیر المومنین ملا اختر محمد منصور, آگے وہ بہت سے خطابات بھی اس کے لکھے ہوتے ہیں. تو وہ اگر اردو میں ہے اور اگر میرے پاس آ گیا ہے اور تو حکومت کے پاس میں چاہوں گی اسی چیز کو. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون کال پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ماہر افغان امور. السلام علیکم رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. جی وعلیکم السلام. رحیم اللہ صاحب, ہم بات کر رہے تھے ملا منصور کی ہلاکت کے بعد جو سوالات اٹھے ہیں اور پاکستان کی خود مختاری پہ جو بڑے سوالات آئے ہیں. امریکہ کہتا ہے ملا اختر منصور جو ہے وہ بہت بڑا خطرہ تھے اس امن عمل کے لیے. حامد میر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ڈسکشن میں شامل ہیں. حامد میر صاحب نے ان کے وہ افغان طالبان کے جریدے کا ایک ذکر کیا کہ جس میں وہ بتاتے تھے کہ یہ دھوکہ کیا جا رہا ہے, یہ افغان جو یہ پیس پروسیس کے نام پہ جو یہ ڈائیلاگ جو ہو رہا ہے, اور اس میں جو طالبان تھے وہ تو طالبان بھی نہیں تھے, وہ تو ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا ملا منصور کی پوری فیکشن سے. کیا کہیں گے, کون صحیح کہہ رہے ہیں سر اور کون غلط کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی تو پچھلے 12 سال سے ہو رہی ہے. یہ ڈرون حملے تو 2004 میں شروع ہوئے تھے اور یہ ابھی تک ہو رہے ہیں اور پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں. بلوچستان, خیبر پختونخوا, فاٹا, تینوں میں ڈرون حملے ہو چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پچھلے سال مری میں 7 جولائی کو ایک میٹنگ ہوئی تھی, مذاکرات تو خیر نہیں ہوئی تھی, تو وہ میٹنگ میں جو لوگ طالبان کی نمائندگی کر رہے تھے تو ان کو ہم جانتے ہیں. ان میں ایک ملا محمد عباس تھے جو طالبان کی نمائندگی کر سکتے ہیں. وہ پہلے ان کے وزیر صحت رہے ہیں لیکن وہ اتنے اہم آدمی نہیں ہیں, وہ شورا کے رکن بھی نہیں ہیں. اور جو باقی لوگ تھے اس میں ابراہیم حقانی, تو وہ سراج الدین حقانی کا چچا ہے, وہ سیاسی آدمی ہے, وہ فوجی آدمی نہیں ہے. اور اس طرح کے لوگ تھے. یہ سیف الرحمان منصور کا جو ہے وہ تھا ایک, تو وہ بھی سمجھ لیں کہ حقانی نیٹ ورک کے قریب ہی ہے, اتنا اہم آدمی نہیں ہے. اور ایک اور شخصیت تھی یحییٰ حقانی, تو امریکیوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو ہمیں مطلوبہ ہے, تو اس کو پھر وہاں سے نکال دیا گیا. تو میرے خیال میں یہ جو ملاقات ہوئی تھی مری میں, یہ صحیح طریقے سے مذاکرات نہیں تھے. طالبان سے کہا گیا تھا, جو ہماری اطلاع ہے, کہ ایک ہی ملاقات ہوگی, خفیہ ہوگی, اور بس آپ آ کے ان کی بات سن لیں اور اپنی بات ان تک پہنچا دیں. تو یہ مذاکرات کا قصہ ہے. کوئی میرے خیال میں سنجیدہ مذاکرات نہیں ہوئے اور نہ ہونے والے ہیں اور نہ کوئی اس کی امید ہے. بٹ رحیم اللہ صاحب, ایک طرف جب آپ کے وزیر داخلہ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی امریکہ یہ کس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ ملا اختر منصور جو ہے وہ خلاف تھا اس امن عمل کے, یہ تو لیڈ کر رہے تھے مری کے ڈائیلاگ جو ہے ملا اختر منصور, یہ وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب کا کہنا ہے کہ وہ تو سب سے زیادہ فیور میں تھے. دیکھیں اب مجھے یہ علم نہیں ہے کہ انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے. ان کا مطلب یہ کہ وہ خود لیڈ کر رہے تھے یا ان کے نمائندے آئے ہوئے تھے مری میں اور بات کر رہے تھے. لیکن یہ کہ منصور تو ظاہر ہے وہاں پہ نہیں تھا. بٹ سر, کیا ملا اختر منصور ایک خطرہ تھے اس امن عمل کے لیے؟
اچھا یہ جو بات ہے نا کہ وہ خطرہ ہے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سارے طالبان جو ہیں وہ امن کے لیے خطرہ ہیں۔ ملا منصور نے یہ فیصلہ تو اکیلے میں نہیں کیا تھا کہ وہ مذاکرات نہیں کرنے، وہ تو سارے طالبان کی شورا ہے، ان کے کمانڈر ہیں، ان کے جو رکن ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ فی الحال اکثریت جو ہے ان کی وہ امن مذاکرات کے حق میں نہیں ہے۔ تو یہ صرف منصور نہیں، آپ دیکھیں نا جو نیا امیر آیا ہے یہ ملا ہیبت اللہ اخندزادہ جی، تو یہ تو عالم دین ہے، تو یہ بھی خلاف ہے، یہ تو اس کی تو بہت زیادہ یہ جو ہے نا ہارڈ لائنر ہے۔ بٹ سر امریکی صدر جس طرح کہتے ہیں بھائی ایک خطرہ سب سے بہت بڑا خطرہ تھا ملا اختر منصور ہمارے لیے، وہ ٹل گیا، تو یہ جو ملا ہیبت اللہ اخندزادہ صاحب آئے ہیں یہ کیا یہ خطرہ نہیں ہوں گے ان سے بڑا امریکہ کے لیے؟ دیکھیں یہ تو ابھی آگے جا کر دیکھیں گے، لیکن میرے خیال میں یہ ملا منصور سے کم نہیں ہے، یہ بڑے ہارڈ لائنر ہیں اور یہ عالم دین بھی ہیں اور یہ جہاد کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی قبضہ ہے، وہاں پہ اسلام کو خطرہ ہے، یہ سب باتیں اس طرح کریں گے۔ تو میرے خیال میں اب دیکھیں ان کی جو بھی فوجی طاقت ہے طالبان کی اس کو یہ استعمال کریں گے، اور اگر امریکہ کو کوئی نقصان ہوا، اگر امریکہ کی ایمبیسی کے اوپر یا ان کے فوجیوں کے اوپر حملہ ہوا تو پھر میرے خیال میں اوباما کہیں گے کہ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور اس کو بھی ہم ہلاک کریں گے۔ رائٹ سر، تھینک یو سو مچ رحیم اللہ صاحب فار جوائننگ اس۔ جنرل صاحب کل کی جو خبر سامنے آئی تھی کہ بلوچستان سے افغان انٹیلیجنس کے 6 اہلکار گرفتار ہوئے، انہوں نے ایڈمٹ کیا، وہ سارے سب نے گفتگو سنی بھی ان کی کہ وہ کس طرح سے دھماکوں میں جو ہے وہ ملوث رہے، شہریوں کو، معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے رہے، کیا کہیں گے سر؟ ہمیں تو مطلب تھریٹس جو ہے وہ ہر جانب سے، دیکھیں زندہ قوموں کو تھریٹس ہوتی ہیں لیکن قوموں کا ریزالو جو ہے ان تھریٹس کا مقابلہ کرتا ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ نو ون ککس اے ڈیڈ ڈاگ۔ اگر آپ ایک بے وقت ملک ہوں، آپ کی کوئی حیثیت نہ ہو، آپ کی کوئی طاقت نہ ہو، تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اسلامی ممالک میں ایک سب سے طاقتور ملک ہیں، آپ ایک نیوکلیئر پاور ہیں، پھر آپ کے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس ایک لارج سٹینڈنگ آرمی اینڈ ایئر فورس ہے، تو یو آر اے پاور ٹو ریکن ود۔ اور ہم جغرافیائی اعتبار سے دنیا کی اس پوزیشن پر واقع ہیں کہ ہمیں اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جو پریزنٹ کرائسس ہے افغانستان کا، ہم 2611 کلومیٹر لمبا بارڈر شیئر کرتے ہیں افغانستان سے۔ جب امریکہ نے ہمیں کہا تھا، ادھر آئے تھے وہ 9/11 کے بعد، تو وہ کیوں سب سے پہلے پاکستان آئے؟ کیوں انہوں نے دھمکیاں دیں یا منتیں کی یا تھریٹس دیں کہ بومب یو ٹو دا سٹون ایجز، یا جو بھی تھریٹ انہوں نے یوز کی، کیوں کی؟ انڈیا کے پاس وہ کیوں نہیں گئے تھے؟ کیونکہ ہمارا اتنا ان کے ساتھ بڑا بارڈر ہے، اور جب بھی افغانستان میں پریشر آئے گا ریفیوجیز ادھر آئیں گے، جب ادھر آپریشن ہوگا ریفیوجیز بھاگ کے ادھر چلے جائیں گے۔ 2611 کلومیٹرز کو نہ ہم فینس کر سکتے ہیں، نہ وہ فینس کرتے ہیں، نہ ہم 100% دفاع کر سکتے ہیں، نہ افغان 100% اس کو بلاک کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے سمجھنے والی کہ جو افغان ادھر آئے ہوئے ہیں، ہر طرح کے لوگ ان میں موجود ہیں، یہ 15 سال سے ادھر رہ رہے ہیں، ہمارے کلچر کو سمجھتے ہیں، ہماری زبان کو سمجھتے ہیں۔ اب اگر وہ فورسز جو افغانستان میں رہتے ہوئے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، وہ ان کو استعمال کریں گے، مرڈر بھی کرائیں گے، وارداتیں بھی کرائیں گے، دھماکے بھی کروائیں گے، ہر طرح کے بندے موجود ہوتے ہیں۔ تو ان کا اگر ان 6 آدمیوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ویل بی اٹ، وہ کر رہے ہوں گے، لیکن اگر کر رہے ہیں تو ہینگ دیم، ان کے اوپر مقدمات چلائیں، اور جو باقی ہیں ان کو نکال کر اپنے وطن میں بھیجیں۔ ہم نے انہیں 15 سال اپنے ملک میں رکھا ہے، اگر بھیج سکتے ہیں تو سینڈ دیم اکراس۔ اب تو ان کے ملک میں جمہوریت ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، جو بھی حالات ہیں they have to go back to their country۔ سر اب اناؤنسمنٹس تو ہم سن ہی رہے ہیں، لیکن آپ send them back to their country۔ ایک مجھے بریک کا اشارہ دیا جا رہا ہے، میں بریک کے بعد دوبارہ آپ سے حامد میر صاحب، چودھری نثار صاحب نے وہ آئی ڈی کارڈ کی NIC کی بھی ویریفیکیشن کے حوالے سے کہا کہ بھائی 18 کروڑ عوام کی جو NIC کی ویریفیکیشن ہوگی اس کو 6 مہینے میں ممکن بنا دیں گے۔ کس حد تک وہ ممکن نظر آتا ہے اس پہ بھی ضرور کامنٹ کیجیے گا۔ اور یہ جو ہم افغان مہاجرین کی بات کر رہے ہیں، اور بار بار ہم نے کافی 1 سال کے عرصے میں تو بار بار سنا کہ جی ان کو شاید واپس بھیجنے کے لیے اقدامات لیے جا رہے ہوں گے، اس بار آپ کو وہ سیریسنس نظر آتی ہے؟ دیکھیں میں ڈاؤٹ تو نہیں کرتا چودھری نثار صاحب کی نیت کو، اور نہ ہی سرفراز بگٹی صاحب جو ہوم منسٹر ہیں بلوچستان کے، کسی بھی غیر ملکی کو جعلی شناختی کارڈ پہ پاکستان میں اسٹے کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ صرف جنرل ضیاء الحق کے دور سے کام نہیں شروع ہوتا، ہمیں اپنی جو ہے نا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو اس کو درست کرنا چاہیے۔ جو ہسٹری ہے اس کے جو فیکٹس ہیں وہ بہت تلخ نہیں ہیں، وہ آپ کے لیے ہضم کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ جو سارے لوگ ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان سے پاکستان میں کیوں آئے،
इन सब को ज़ियाउल हक साहब लेके नहीं आए थे। गुलबुद्दीन हिकमत यार को, अहमद शाह मसूद को, बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब को और जो दीगर लोग हैं जो अफगान रिबेल्स थे उस ज़माने में, इनको 1974-75 में इनको जुल्फ़कार अली भुट्टो की पाकिस्तान की पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान लेके आई थी, और जनरल नसीरुल्लाह बाबर जो उस वक्त एफसी के कमांडर थे, उन्होंने इनको एफसी में भर्ती किया था बाकायदा, और इनको ट्रेनिंग कैंप बना के दिए थे, और फिर इन्होंने ये काम सारा शुरू किया था क्योंकि दाऊद की जो हुकूमत थी वो पाकिस्तान में टेररिज्म करी थी, हयात शेरपाव को मार दिया था। तो ये अपनी फैमिलीज के साथ उस जमाने के आए हुए हैं, और उस वक्त भी ये थाउजेंड्स में थे, अब तो वो मिलियंस में हैं। तो जो फैमिली या जो खानदान जो है वो 1975 से पाकिस्तान में रह रहा है, तो आप किस तरह पता लगाएंगे कि जनाब ये जैली है या असली है? उस वक्त तो शनाख्ती कार्ड की भी इतनी अहमियत नहीं थी। तो ये आप बिल्कुल भी सब के सब जो है उनको जैली डिक्लेयर करके पाकिस्तान से नहीं निकाल सकते। दूसरी बात यह है कि जो अफगान इंटेलिजेंस की पाकिस्तान में सरगर्मियाँ हैं, ये भी इसी ज़माने से शुरू होती हैं जिस ज़माने में इन लोगों को भुट्टो साहब पाकिस्तान लेके आए थे। लेकिन उस ज़माने में अफगान इंटेलिजेंस जो है वो कुछ जो पश्तून नेशनलिस्ट थे और बलोच नेशनलिस्ट थे उनको इस्तेमाल कर रही थी। आजकल वो इस्तेमाल करें कुछ रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट्स को। और हमारे लिए ख़तरा जो है वो सिर्फ ये अफगान इंटेलिजेंस के वो ऑफिशियल्स नहीं है जिनको आपने गिरफ्तार कर लिया। आपने उनको गिरफ्तार किया, बहुत अच्छा किया है। आपके लिए असल ख़तरा जो है वो आपके वो पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं जो ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब के बाद जो कि अफगानिस्तान के सूबा पख्तिया, पख्तिका और लोगर यहाँ पर चले गए हैं, और उनकी तादाद 1 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख से ज़्यादा है। और इस 1 लाख में कोई 5-6 हज़ार वो मिलिटेंट शामिल हैं जो नॉर्थ वजीरिस्तान से भाग के दूसरी तरफ चले गए। और ये जो मिलिटेंट्स हैं, इनके मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, इनमें से जो 3 ग्रुप्स हैं, उन्होंने परसों एक वीडियो रिलीज़ किया है। मुल्ला फजलुल्लाह ने, अदनान रशीद ने और बिलाल गाजी ने। बिलाल गाजी जो है ये गाजी फोर्स का सरबराह है, अदनान रशीद जो है ये बनु जेल तोड़ के भागा है, और फजलुल्लाह जो है वो टीटीपी का सरबराह है। इन तीनों ने एक वीडियो रिलीज़ किया 30 मिनट्स की, और उसमें इन्होंने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हमलों का ऐलान किया। तो इन तीनों को सिर्फ अफगान इंटेलिजेंस की सपोर्ट हासिल नहीं है, इनको और भी बहुत से जो लोग हैं उनकी सपोर्ट हासिल है। यहाँ पे हमें ये सवाल उठाना चाहिए कि आप मुल्ला अख्तर मंसूर जो है, जो कि वली मोहम्मद के नाम से ट्रैवल करा था और ईरान गया था और दुबई जाता था, उसको तो आप डिटेक्ट करके पाकिस्तान में मार देते हैं। लेकिन जो लोग अफगानिस्तान में बैठ के और बाकायदा ये कह रहे हैं कि हम अब लाशें गिराएंगे रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में, और जो हमारे साथियों का खून बहाया है उसका बदला हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद में लेंगे, तो वो तो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं और वहाँ से वो वीडियो रिकॉर्ड करके रिलीज़ करते हैं, अपलोड करते हैं, और मेरे तक भी पहुँचती है, आप तक भी पहुँचती है, पूरी दुनिया में फैलती है। तो मुल्ला अख्तर मंसूर तो कोई वीडियो भी रिलीज़ नहीं कर रहा था, उसका तो कोई स्टेटमेंट भी नहीं था। उसकी जो अफगान तालिबान है उनकी एक वेबसाइट है, लेकिन उस पर तो उसकी कभी तस्वीर भी नज़र नहीं आई थी। तो ये जो वीडियो है इसमें मुल्ला फजलुल्लाह भी बैठा हुआ है, अदनान रशीद भी बैठा हुआ है, बिलाल गाजी भी बैठा हुआ है। क्वेश्चन इस के अमेरिकन जो हैं इनको क्यों नहीं डिटेक्ट करते? और यकीनन ये लोग जो हैं, ये जो अफगान इंटेलिजेंस है, ये उसकी मदद से वहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंड मिलिट्री लीडरशिप, वो इस वक्त एहतजाज तो बहुत कर रहे हैं कि जनाब आपने नौशकी में एक ड्रोन हमला किया। तो ये लोग जो धमकी दे रहे हैं मुझे वहां से बैठ के कि आप इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं, जनरल साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं भी इस्लामाबाद, वो कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद को अटैक करेंगे। तो अगर ये कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद को अटैक करेंगे, तो जो हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है और जो हम एक एटमी पावर हैं, क्या हम इनको अफगानिस्तान के जो बॉर्डर एरिया में हम इनको तलाश नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली जनरल साहब, ये जो और अमेरिका भी जो हम पर एक तरफ से इल्जाम भी लगा रहा होता है ये डुप्लिसिटस होने का, ये डुअल पॉलिसी, ये डबल पॉलिसी किसकी है? और जो मीर साहब ने इशारा किया कि भाई वहां पर क्यों नहीं आप चुप करके बैठे हैं, बाकायदा वो खुलेआम अगर आपको थ्रेट्स दे रहे हैं। ये डुप्लिसिटस पॉलिसी का इल्ज़ाम जब से हमारे रिलेशनशिप और जब से ये ऑपरेशन शुरू हुए हैं उस वक्त से लग रहे हैं। अमेरिका समझता है हम दोगली गेम खेल रहे हैं, और हमारे लोग समझते हैं अमेरिका हमारे साथ दोगलापन कर रहा है। बात यह है कि जहां उनके इंटरेस्ट हर्ट होगा वो हम पर इल्ज़ाम देंगे, जहां हमारा इंटरेस्ट हर्ट होगा हम उन पर इल्ज़ाम देंगे। बड़े मुनासिब बात की है हामिद मीर साहब ने कि ये 3 आदमी जो पाकिस्तान से गए हैं और वहां बैठ के पाकिस्तान के अंदर हमलावर भी हो रहे हैं और हमला करने की धमकियां भी दे रहे हैं, इनको तो वो ड्रोन स्ट्राइक नहीं करते। और अगर उनका एक आदमी यहाँ स्पॉट हो जाता है या कहीं रास्ते में स्पॉट होता है तो उसको पाकिस्तान आने पर टारगेट करते हैं। तो ये क्या हो रहा है? उनका मकसद एक है कि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाया जाए और उनको ये बताया जाए कि या आप हमारी बात मान लो या फिर ये भी बैठे हैं, हम ये भी करा सकते हैं। तो ये एक आर्म ट्विस्टिंग का एक तरीका है, वो किसी के भी खिलाफ नहीं है। अमेरिकन अपने एक खास मकसद के लिए वहां पर बैठे हैं, और जितने भी तालिबान हैं
وہ اشرف غنی کی گورنمنٹ کو جب چیلنج کرتے ہیں اور وہ امریکن کی پریزنس کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو ان کا آپ ایک لیڈر ماریں یا دو ماریں، وہ تمام کے تمام ان سے برسر پیکار رہیں گے اور اپنی آزادی کے لیے ان سے لڑتے رہیں گے، کیونکہ وہ ان کو انویژن والی فورس سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے۔ تو اصل مقصد مارنے کا یہ تھا کہ اگر ایک لیڈر مر جائے تو لیڈرشپ کرائسس پیدا کریں، اگر وہ ایک بہتر لیڈر نہیں چن سکتے، جس طرح ابھی ہیبت اللہ اخندزادہ کی لیڈرشپ کو غلام رسول نے چیلنج کر دی ہے، اگر ان میں اس طرح تقسیم بڑھتی ہے تو ان کو اچھا ہے کہ ان کے گروپس ہو جائیں یا آپس میں جنگ کریں، بکھر جائیں گے تو ہمارے خلاف یہ یونیفائڈ فرنٹ نہیں پیش کر سکیں گے کہ ہم اس طرح ان کو ڈیفیٹ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ان کو کوئی مقصد نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغان اپنے وطن کی آزادی کے لیے کیا وہ یونیفائڈ فرنٹ پیش کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم ملا اختر منصور کے یا افغان کے سٹانس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا ہم ان کی وکالت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اپنے وطن میں رہتے ہوئے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کا حق ہے وہ لڑیں۔ تو اگر وہ ان آکوپیشن فورسز کو چیلنج کر رہے ہیں یا ان کے خلاف فائٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک ریزسٹنس فورس ہے، اور جس دن بھی یہ جائیں گے ویکیوم انہیں نہیں فل کرنا ہے۔ رائٹ میر صاحب، ہم پہ ہمیشہ جو ہمیں دعوے سنائے جاتے ہیں اور ہم پہ الزام بھی ساتھ ساتھ لگائے جاتے ہیں، 20-30 ارب ڈالرز ہم اب تک آپ کو دیکھ چکے ہیں 2001 سے لے کر اب تک۔ لاسٹ میں آپ سے صرف اتنا ہی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ایک میں نے بات کی تھی کہ داعش کو بھی ایک جو اس کی مضبوطی ہو، آن دا کنٹرری پلس براک اوباما کہتے ہیں کہ جی یہ ریجن جو ہے وہ آگے کئی دہائیوں تک انسٹیبل رہے گا، انسٹیبلٹی کا شکار رہے گا۔ شاید یہ ان کی پالیسی ہے اور ان کو اپنی پالیسی کا پتہ ہے کہ یہ پالیسی انہوں نے بنائی ہے، کیونکہ جو آپ نے داعش کی بات کی ہے نا، یہ بات آپ کو کچھ پہلے کرنی چاہیے تھی، لیکن اچھا کہ آپ نے اس کا ذکر کر دیا۔ یہ جو ملا اختر منصور کے ساتھ جو بھی ہوا ہے پاکستان میں، اس سے یقیناً افغان طالبان کو ایک دھچکا تو پہنچا ہے، تو اس کا الٹیمیٹلی بینیفیشری جو ہے وہ داعش ہے، اور داعش جو ہے وہ اس وقت افغانستان کے ساؤتھ میں اور ایسٹ میں وہ افغان طالبان کو ریزسٹ کر رہی ہے اور ان پر اٹیکس کر رہی ہے۔ اچھا، اس کے پاس پیسہ اور ایمونیشن کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ داعش میں کچھ پاکستانی بھی شامل ہیں جو پہلے ٹی ٹی پی میں تھے۔ جب افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کو پریشرائز کیا کہ آپ پاکستان کے اندر حملے نہ کریں، تو انہوں نے افغان ٹی ٹی پی کو چھوڑ کے داعش کو جوائن کر لیا، اور کچھ اطلاعات کے مطابق جو داعش ہے اس کے پیچھے بھی افغان انٹیلیجنس ہے، اچھا، افغان انٹیلیجنس کو فائدہ ہے کہ وہ داعش اور افغان طالبان کو آپس میں لڑا رہی ہے، لیکن یہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن ایسا ہوا ہے کہ کچھ انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں وہ یہ ڈرٹی ورک کرتی ہیں کہ اپنے مخالفین کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتی ہیں، لیکن پھر ان میں سے جو ایک مخالف ہوتا ہے وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ جن بن جاتا ہے اور وہ اس انٹیلیجنس ایجنسی کے کنٹرول میں نہیں آتا۔ تو خطرہ یہ ہے کہ داعش جس طرح عراق میں اور شام میں وہ کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز کے کنٹرول سے باہر جا چکی ہیں، اور آپ سمجھ رہی ہیں میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، فاکس نیوز نے کلیئرلی کہا ہے کہ داعش کو امریکن انٹیلیجنس سپورٹ کر رہی تھی۔ تو اب اگر افغان انٹیلیجنس افغانستان میں داعش کو سپورٹ کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ مضبوط ہو جائے تو ان کے کنٹرول سے نکل جائے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس پورے ریجن میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو جو ڈبل گیمز اور یہ ڈرٹی ورکس ہیں یہ چھوڑنے چاہیے، اور ایک دوسرے کے ملک میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کے ملک میں دہشت گردی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں آپس میں بیٹھ کر اپنا معاملہ طے کرنا چاہیے، اور امریکہ کا جو کھیل ہے اس کو سمجھنا چاہیے، باقی جو انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کا کھیل سمجھنا چاہیے۔ میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو داعش ہے یہ ابھی صرف افغان انٹیلیجنس اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اس میں پاکستانی ریاست کے مخالفین جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے یہ ڈرٹی گیمز ختم نہ کی تو یہ داعش جو ہے، جو کہ اطلاعات کے مطابق کراچی میں سفورہ گوٹ چنگی میں جو معاملہ ہوا اس میں بھی داعش ملوث تھی، تو یہ پاکستان میں بھی ایک تھریٹ بن سکتا ہے، اور تھریٹ اس لیے بنے گا کہ ہمارے دشمن بہت ہیں۔ دیکھیں ہمارے ہمسائے میں ایران ہمارے خلاف ہے، افغانستان ہمارے خلاف ہے، انڈیا ہمارے خلاف ہے، تو داعش جیسی تنظیمیں جو ہیں ان کو سپانسرشپ کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑے گا، ہمسائے سے سپانسرشپ مل جائے گی۔ اس لیے ہمیں جو ہے نا یہ ڈرٹی گیمز چھوڑنی چاہیے، اور افغانستان اور ایران کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات بہتر بنانے پہ غور کرنا چاہیے،
اور تبھی ہم یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بلیک میلنگ ہے اس سے نجات حاصل سر تعلقات سفارتی تعلقات بہتر بنانے میں لاسٹ میں صرف بریفلی آپ سے یہ چاہوں گی ہمارے تو یہاں پہ کرٹیسائز ہوتا ہے کہ جی وی ڈونٹ ایون ہیو اے فل ٹائم فورن منسٹر اس کا قلمدان ہی نہیں ہے کسی کے پاس چیف ایگزیکٹو شاہ محمود قریشی صاحب پیٹتے چلے آئے اس پورے ہفتے کے چیف ایگزیکٹو کے بعد پورا یہ بات میں بھی پیٹتا آ رہا ہوں اس کو بطور جرنلسٹ اور میں نے ایک پاکستان کی جو سویلین گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے میں نے اس کو یہ کہا کہ جی آپ فورن منسٹر کیوں نہیں لے کے آتے یہ چیلنج ہے یہ چیلنج ہے یہ چیلنج ہے وہ مسکرائے پھر انہوں نے ایک طنزیہ کہکا لگایا اور پھر مجھے کہتے ہیں حامد میر صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم ایک ریگولر فورن منسٹر لے آئیں تو پھر بھی فورن پالیسی پہ کنٹرول ہمارا ہی ہوگا اور میں نے بھی ہنسنا شروع کر دیا لیکن ہنسنا نہیں چاہیے ہمیں اس پہ رونا چاہیے ایبسلیوٹلی سر ود دس پروگرام کمز ٹو اینڈ بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور جس طرح وہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب سے ایکسپیکٹ کرتی ہے عوام کہ وہ عمران خان کے معاملے پہ تو ان کو یاد ہوتا ہے کہ 3 مختلف مقامات پہ انہوں نے 3 مختلف سٹیٹمنٹ دی تھی آف شور کمپنیز کے حوالے سے لیکن ایسی جہاں پر ملک کی سالمیت ایٹ سٹیک ہو اور اس پر جب ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہے عوام کہ وہ آ کے پریس کانفرنس کریں تو وہ پریس کانفرنس پہ دیکھنے میں نہیں آتی ان کو میں کہتا ہوں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس پروگرام کی ٹیم اور ارینا شگری کو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اللہ حافظ